السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو رکوع پڑھنے والے ہیں وہ رکوع سورہ بقرہ کا 29واں رکوع اور دوسرے پارے کا 13واں رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ کوئی نئی چیز آئے گی تو ہم ضرور آپ کو بتاتے ہوئے چلیں گے۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے، اس لیے کہ جب تک آپ یاد نہیں کریں گے، صرف آپ سنتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے تو آپ کو قرآن پڑھنا جس طرح ہم سکھائیں گے اس طرح نہیں آ پائے گا۔ لہٰذا تھوڑی دیر اپنے گھر کے قرآن پاک کو کھول کر اس سبق کا مشق کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے رہیں گے، بہت جلد آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا۔ ہم نے اس سے پہلے بتا دیا ہے کہ جہاں پر مد منفصل یعنی چھوٹی مد ہو اور وہاں پر ہماری سانس ٹوٹ رہی ہو اور ہمیں وہاں پر رکنا ہو تو رکنے کی حالت میں مد نہیں کیا جائے گا، لیکن جب یہاں پر اس ٹکڑے کو ملا کر پڑھیں گے تب ہمیں مد کرنا ہے۔ ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الثلاثۃ لکھا ہوا ہے، یہ الثلاثۃ اس جگہ پر لکھا ہوا رہتا ہے جہاں پر پونا پارا ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا بھی دوسرے پارے کا پونا پارا یہاں تک ختم ہوا ہے۔ پھر آگے ہم جو پڑھیں گے وہ دوسرے پارے کا لاسٹ پاؤ پارا رہے گا۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، جہاں پر پاؤ پارا ہوتا ہے وہاں پر الربع لکھا ہوا رہتا ہے، جہاں پر آدھا پارا مکمل ہوتا ہے وہاں پر النصف لکھا ہوا رہتا ہے، اور جہاں پر پونا پارا مکمل ہوتا ہے وہاں پر الثلاثۃ لکھا ہوا رہتا ہے۔ یہاں پر الثلاثۃ لکھا ہوا ہے، یہاں پر دوسرے پارے کا پونا پارا مکمل ہو گیا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عین کی نشانی ہے، اس کے اوپر 29 لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر سورہ بقرہ کے 29 رکوع مکمل ہو چکے اور بالکل نیچے 13 لکھا ہوا ہے، دوسرے پارے کا 13 رکوع مکمل ہوئے، بیچ میں 3 لکھا ہوا ہے، یہ اس کی نشانی ہے کہ ابھی ہم نے جو 13ویں نمبر کا رکوع پڑھا ہے اس میں 3 آیتیں ہیں۔ الحمدللہ آج کا سبق بہت ہی آسان ہے، اب اس کو یاد کر لیجئے اور یاد کرنے کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھیے، جلد انشاءاللہ آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔